Assalamu alaikum. My name is Sakina and today we will learn Pak study. Pak study of Sindh board. लास्ट टाइम हमने टॉपिक पढ़ा था आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान और दूसरा टॉपिक जो हमने पढ़ा था वो था कायदे आज़म एंड द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। अब जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस इन द प्रोविंसेस। अब ये टॉपिक पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आप अपने हाथ पे हाइलाइटर, पेंसिल, पेन जो भी आप लोगों को यूज़ करते हैं वो, और इसके साथ साथ आप बुक निकाल लें। एमसीक्यूज़ के लिहाज से कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा तो मैं आप लोग को बताऊंगी ताकि आप लोग एमसीक्यूज़ ईजिली कर लें। अब ये टॉपिक पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक और बात बता दूं, वो ये है कि आज हम ना सिर्फ ये पढ़ेंगे कि क्या जद्दोजहद हुई थी प्रोविंस को जो है आज़ादी दिलाने के लिए, बल्कि हर प्रोविंस को हम डिटेल में आज पढ़ेंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस इन द प्रोविंसेस। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है सूबों के लिए, प्रोविंसेस के लिए, जो उनकी आज़ादी के लिए जो स्ट्रगल की गई, जो मेहनत की गई, जो कोशिश की गई, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे कि एक कंट्री आज़ाद हुआ, एक कंट्री आज़ाद करने से पहले एक सूबा आज़ाद होगा ना, सूबा आज़ाद होगा तभी कंट्री आज़ाद होगा। तो जो सूबे थे, जो प्रोविंस थे, उनको आज़ाद करने के लिए जो जद्दोजहद हुई थी उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हम हर प्रोविंस के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। Ever since the day the British occupied South Asia, Muslims in one form or the other continued their struggle for liberation. इसका मतलब यहाँ पर यह है कि जब अंग्रेज़ों ने साउथ एशिया पे यानी कि जनूबी एशिया पे कब्ज़ा किया था, तो मुसलमानों ने हर तरीके से, हर सूरत से जो है जद्दोजहद की थी, कोशिश की थी। किस लिए? आज़ादी हासिल करने के लिए, ताकि उन अंग्रेज़ों की जो हुकूमत चल रही थी उससे आज़ादी मिले और वो अपनी तरीके से इस्लाम के तरीके के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकें और उनके ऊपर कोई जो है हुक्म चलाने वाला ना हो कि इस तरह करो या उस तरह करो। वो इस्लाम के तरीके के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। इन्होंने आज़ादी हासिल करने के लिए जो है जद्दोजहद की थी, मेहनत की थी। They put up armed resistance and also adopted constitutional means to achieve the independence for foreign domination. सबसे पहले आप लोग को वर्ड समझना होगा कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड निकला है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड निकला हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन से। अब कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड आप लोग को समझना है। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है आइन। आइन क्या होता है? अब आइन जो है इजी वर्ड में अगर मैं आप लोग को बताऊं, जैसे कानून होता है ना, लॉ होता है, इसी तरह होता है ये आइन। अब जैसे इसको समझने के लिए मैं आप लोगों को थोड़ी बहुत एग्जांपल्स देती हूँ, थोड़ा डिटेल में लेके जाती हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है और ये पाक स्टडी में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला लफ्ज़ है। अब कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कानून यानी कि लॉ। अब इसका मकसद क्या हुआ? जैसे अगर कोई मुल्क बन रहा है, जैसे आप इमेजिन करें कि पाकिस्तान इस वक्त बन रहा है, तो जब पाकिस्तान बना या दुनिया में कोई और, जैसे कश्मीर है इस वक्त वो बहुत मुश्किल में रह रहा है, जब वो आज़ाद होगा ना, तो उसकी आज़ादी के बाद सबसे पहले जो काम होगा वो ये होगा कॉन्स्टिट्यूशन का बनना, लॉ का बनना। इसका मकसद यहाँ पर यह हुआ कि जो पूरा मुल्क है ना वो किस बुनियाद पर कायम होगा, ये कह सकते हैं। या फिर मैं आप लोग को एक और एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे अगर मैं आप लोग को एक बता रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन, ये मैं अपनी तरफ से बता रही हूँ, ऐसा मतलब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। लाइक डेट अगर मैं आप लोग को एग्जांपल दूँ कि पाकिस्तान जो है एक मुस्लिम ममालिक है, उसके अलावा भी जितने सऊदी अरब है, ये यहाँ पर ये कॉन्स्टिट्यूशन बन भी सकता है कि जैसे अगर किसी लड़की के साथ रेप हो तो उसको उसी वक्त जो है फांसी दे दी जाए, यानी कि किसी लड़की के साथ ज्यादती हो तो उसको उसी वक्त फांसी दे दी जाए। तो अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन बने ना तो उसके ऊपर अमल लाजमी होगा कि अगर किसी ने इस तरह किया या इस तरह की कोई हरकत की तो उसको फांसी मिलेगी। जो कानून होता है, लॉ होता है, इसको तोड़ा नहीं जाता। और आप लोगों को पता भी होगा परवेज़ मुशर्रफ को भी फांसी की सज़ा क्यों कह रहे थे कि फांसी की सज़ा दें? क्योंकि इसने कानून तोड़ा था, क्योंकि इसने कॉन्स्टिट्यूशन तोड़ा था। कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना बहुत लाजमी होता है और ये जो है पुराने वक्तों से बने हुए कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ, ठीक है, इनको चेंज किया जा सकता है, लेकिन इनको चेंज करना इतना आसान नहीं होता। इनको चेंज करने के लिए जो है अगर कोई इंसान चेंज कर रहा है, उसकी हुकूमत है, तो उसको चेंज करेगा तो इसका मतलब ये है कि वो पूरी रियासत की जो बुनियाद है उसको चेंज कर रहा है। और जैसे कॉन्स्टिट्यूशन बनता है ऐसे, जैसे अगर हमने मतलब उसने कहा, मिसाल मैंने आप लोग को दी कि किसी लड़की के साथ रेप हो तो उसको फांसी की सज़ा दे दी जाए,
تو یہ کانسٹیٹیوشن ہے، اس کانسٹیٹیوشن کو لکھا جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کنفرم ہو چکا ہے، اب اس کو فالو کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ بھی ایک کانسٹیٹیوشن ہو سکتا ہے۔ جیسے ساؤتھ ایشیا میں اسلام آنے سے پہلے بہت بری کنڈیشن تھی، اس کے اوپر میں ویڈیو بنا چکی ہوں، تو اس کو چینجنگ کی گئی، جیسے گرلس کو پڑھایا گیا، یہ بھی ہے، اس کے پہلے تو نہیں تھا نا، اب پڑھایا جا رہا ہے، یہ بھی ایک لا بن سکتا ہے کہ گرلس کو پڑھانا کمپلسری ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہوتا ہے کانسٹیٹیوشن، یہ آپ لوگ کو مطلب یہ پوائنٹ آپ کو آنا چاہیے، کیونکہ یہ بہت زیادہ پاک اسٹڈی میں استعمال ہونے والا لفظ ہے۔ اب یہاں پر جو میں نے آپ لوگوں کو لائن پڑھ کے دکھائی تھی، اس کا مقصد یہاں پر یہ ہے کہ انہوں نے آئینی طور پر بھی، آئینی میں نے آپ کو سمجھا دیا، آئینی طور پر بھی انہوں نے بہت زیادہ محنت کی، جدوجہد کی کہ ہم آزادی حاصل کریں، لیکن اس وقت چلتی انگریزوں کی تھی، اور انگریز اور ہندو آپس میں ملے ہوئے تھے، تو بیچارے مسلمان جو ہیں وہ پیچھے ہو گئے تھے، نیچے آ گئے تھے، دبدبے میں آ گئے تھے، اس وقت انگریزوں کے نیچے دبدبے میں آ گئے تھے۔ تو جو کانسٹیٹیوشن لا وغیرہ بھی بنے ہوتے تھے، تو وہ انہوں نے خود بنائے تھے، اور انہوں نے اپنے لیے ہی بنائے تھے، جو نیچے والوں کے لیے تھے ان کی تو ان کے سامنے کوئی ویلیو نہیں تھی۔ جیسے کہ انگریز ہے، انگریز نے لا بنایا ہے تو انگریز نے اپنے لیے بنایا ہوگا، مسلمانوں کے لیے نہیں بنایا ہوگا۔ تو یہاں پر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں نے قانونی طور پر بھی بہت زیادہ جدوجہد کی تھی، لیکن انہیں ان سے بھی آزادی نہیں ملی۔ اب آگے بڑھتے ہیں، یہاں تک پڑھ لیا تھا، یہاں پر ڈومینیشن تک پڑھ لیا تھا۔ آلموسٹ آل دا پروونسز ٹوک افیکٹو پارٹ ان دا اسٹرگل۔ اب دیکھیں آلموسٹ یعنی کہ تقریباً جو پروونس تھے انہوں نے مطلب کہ نا آزادی حاصل کرنے کے لیے اسٹرگل کی تھی، محنت کی تھی، اور اس میں بہت زیادہ مطلب کہ بڑھ چڑھ کے حصہ لیا تھا۔ جیسے سندھ ہے، پنجاب ہے، بلوچستان ہے، تو انہوں نے بڑھ چڑھ کے آگے حصہ لیا تھا پاکستان کی آزادی کے لیے، پاکستان کے قیام کے لیے۔ They were the tributaries of the main river of the central struggle for the achievement of their well-defined goal. It is necessary to highlight their role in the freedom movement. اب دیکھیں جب پاکستان کو آزادی ملی تھی تو ہر دفعہ 14 اگست 1947 ٹھیک ہے تب آزادی ملی تھی، لیکن 14 اگست کو ہر دفعہ سیلیبریشن ہوتی ہے۔ ہم یہ تو نہیں، ہم پورے ملک کا نام لیتے ہیں نا کہ پاکستان آزاد ہوا تھا، ہم یہ تو نہیں کہتے نا سندھ بھی آزاد ہوا تھا، پنجاب بھی آزاد ہوا تھا، یعنی کہ ہر پروونس کا نام نہیں لیتے۔ تو یہاں پر ہم پروونس کا کیوں پڑھ رہے ہیں؟ تو یہ آپ لوگ کے دماغ میں بھی سوال آیا ہو، تو اس کا آنسر یہ ہے کہ جیسے کہتے ہیں نا قطرے سے سمندر بنتا ہے، ان دا سیم وے یہاں پر پروونس ندیاں ہیں، اور پورا جو ملک ہے وہ یہاں پر ہے دریا، تو ندیوں سے ہی دریا بنتا ہے، تو یہاں پر ندیاں پروونس ہے، تو یہاں پر دریا بننے کے پیچھے ندیوں کا ہاتھ تھا۔ تو دریا جب بنتا ہے نا تو پیچھے ندیاں ہوتی ہیں، تو ندیوں کا بھی نام لینا جو ہوتا ہے ضروری ہوتا ہے، کیونکہ ندیوں نے بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ رول پلے کیا ہوتا ہے۔ ان دا سیم وے یہاں پر پروونس کا نام ہم لوگ اس لیے لے رہے ہیں کیونکہ پروونس کا بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ رول تھا پاکستان کی آزادی میں، ٹھیک ہے۔ آئی ہوپ سو آپ لوگوں کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا کہ یہاں پر دو اسٹرگل ہوئی تھی پروونسز کے بارے میں، وہ کیسے ہوئی تھی، تھوڑا بہت انٹروڈکشن ہے۔ اب ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے ہر پروونس کے بارے میں، ہر ایک پروونس کو ڈیٹیل میں جا کے پڑھیں گے، اور کس نے کس طرح محنت کی تھی، اور کس جو ہے صوبے کو کس طرح زیادہ فضیلت ہے، یہ ساری چیزیں ہم پڑھیں گے۔ اب جو فرسٹ ہے وہ ہے NWFP، جس کی فل فارم ہے N کی نارتھ، W کی ویسٹ، F کی فورینٹر، P پروونس، نارتھ ویسٹ فورینٹر پروونس، NWFP۔ یہ آپ لوگ کو آنا چاہیے، یہ تو ایزی بھی ہے لیکن یہ آنا چاہیے آپ لوگ کو MCQs کے لحاظ سے، یہ امپورٹنٹ ہے۔ The people of North West Oriental Province, commonly known as NWFP, participated wholeheartedly in the national and Islamic movements and rendered invaluable service to the cause. یہاں پر یہ ہے کہ جو لوگ تھے اس کے نارتھ ویسٹ اورینٹل پروونس، یعنی کہ یہاں کے رہنے والے جو لوگ تھے جن کو کامنلی عام طور پر کہا جاتا ہے NWFP، ٹھیک ہے، ان کے پروونس کا جو نام ہے وہ جو کامنلی ہے وہ یہ ہے۔ انہوں نے جو ہے قومی اور اسلامی طریقے سے مطلب کہ جلسے وغیرہ اور اس طرح انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا پاکستان کی آزادی کے لیے۔
The British had not extended constitutional governance to this province. अब मैंने कॉन्स्टिट्यूशन तो आप लोगों को डिटेल में समझा दिया था। अब यहाँ पर ये मकसद है कि ब्रिटिश यानी कि अंग्रेज़ों ने उस वक्त यहाँ पर कोई भी कानून नहीं बनाया था। यहाँ पर हम लोग ये भी कह सकते हैं कि उस वक्त NWFP जो था वो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल था, यानी कि बेकानून था, बेआइन था। ठीक है, हम लोग ये कह सकते हैं। इन 1927 कायद-ए-आज़म डिमांडेड रिफॉर्म्स फॉर द प्रोविंस। सब्सिक्वेंटली पॉलिटिकल रिफॉर्म्स वर इंट्रोड्यूस्ड फॉर पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल इन द अफेयर्स ऑफ द प्रोविंस इन 1940। यहाँ पर यह बताया गया है कि जब यहाँ पर कोई कानून वगैरह नहीं बना था तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने डिमांड किया कि हम इस प्रोविंस की जो है इस प्रोविंस को हम बेहतर बनाएं। बेहतर किस लेवल से? जब यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह नहीं बनी हुई थी तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि यहाँ पर पाकिस्तान रेजोल्यूशन जो है वो कायम की जाए। सॉरी, ये मैं थोड़ी नीचे लाइन में आ गई। यहाँ पर इसका मतलब ये है कि जो प्रोविंस को जो है उसके अंदर हम जो है लॉ वगैरह बनाते हैं। किस लेवल पे? पॉलिटिकल लेवल पे। देखें, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स लिखा होगा ना, पॉलिटिकल लेवल पर हम इसके अंदर चेंजिंग लेकर आते हैं। किस प्रोविंस में? NWFP में। ये बातें आप लोगों को आनी चाहिए। ये जो है नोट्स मतलब पेपर्स के लिहाज से, MCQs के लिहाज से ये इंपॉर्टेंट है। In 1940, when Pakistan resolution was presented before the delegates of All India Muslim League session at Lahore, Sardar Aurangzeb Khan, ये भी important है, fully supported it on behalf of the people of NWFP। अब 1940 की ये बात है जब पाकिस्तान रेजोल्यूशन जो है प्रेजेंट किया गया था, यानी कि पाकिस्तान रेजोल्यूशन जो है उस वक्त पास हो गई थी। तो उस वक्त जो है सरदार औरंगजेब खान ने भी इस बात से इन लोग को सपोर्ट किया था कि आप लोग सही कर रहे हो, मैं आप लोग के साथ हूँ, या फिर हम लोग ये भी कह सकते हैं उसने कहा था कि मैं आप लोगों से मुतासिर हूँ। Despite this, Muslim League could not properly be organized there till 1945। 1945 तक मुस्लिम लीग जो थी वो प्रॉपरली अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं थी, यानी कि उस वक्त 1945 तक मुस्लिम लीग जो है वो बनी नहीं थी, यानी कि जिस तरह मतलब एक मुस्लिम लीग को होना चाहिए था वो उस तरीके से नहीं बनी थी। ठीक है, कांग्रेस took full of advantage of the situation and launched एंटी पाकिस्तान प्रोपेगेंडा विथ फुल फोर्स। यहाँ पर प्रोपेगेंडा आप लोगों को समझना है। अब देखें, जो उस वक्त जो कांग्रेस थी उन्होंने इस बात से फ़ायदा उठाया कि भाई इनकी तो अभी तक बनी नहीं है, यानी कि इनकी मुस्लिम लीग तो बनी नहीं है, हमें इस बात से फ़ायदा उठाना चाहिए। और इन्होंने क्या किया, बहुत मतलब हिम्मत के साथ, ताकत के साथ इन्होंने इसके ऊपर जो है एक साजिश मतलब कहना की मुसलमानों के खिलाफ। In 1945, under the guidance and leadership of Quaid-e-Azam, Muslim League was activated and reorganized। 1945 में जब Quaid-e-Azam मोहम्मद अली जिन्ना की जो लीडरशिप थी, रहनुमाई थी, गाइडेंस थी, तो उन्होंने क्या किया कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जब इन्होंने सबको कहा, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने, कि हम अपनी मुस्लिम जो थी इनकी मुस्लिम लीग थी, इनकी जो मतलब कि रहनुमाई वगैरह जो करते थे ना कायद-ए-आज़म, तो इन्होंने उस वक्त कहा कि हम मुस्लिम लीग को फिर से बनाएंगे, फिर से मजबूत बनाएंगे और इसके ऊपर काम करेंगे। यहाँ पर रीऑर्गेनाइज्ड वर्ड यूज़ किया गया है, तो यहाँ पर यही मकसद है। और मतलब पहले बनी थी, सही तरीके से नहीं बनी थी, फिर इसके ऊपर और ज़ोर से काम किया कि हमें मुस्लिम लीग बनानी है। चलिए अब आगे बात करते हैं। द कांग्रेस गवर्नमेंट इन द प्रोविंस अनलीस्ड राइन ऑफ टेरर अगेंस्ट मुस्लिम लीग वर्कर्स एंड लीडर्स। दे वर implicated in false cases and thousands of volunteers were put behind the bars। यहाँ पर इसका मकसद यहाँ पर यह बताया गया है कि जब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इन सबको कहा कि हम लोग वापस जो है अपनी मुस्लिम लीग बनाएंगे, तो हुकूमत ने जो वहाँ पर की हुकूमत थी उसने मुस्लिम लीग के जो रहनुमा थे या उनको फॉलोवर्स थे उनके ऊपर जुल्म करना शुरू कर दिया। जुल्म क्यों किया? क्योंकि वो मुस्लिम लीग बना रहे थे और इस दफ़ा बड़ी हिम्मत के साथ आए थे कि हम लोग तो मुस्लिम लीग को बनाएंगे और पाकिस्तान को आज़ाद करवाएंगे। तो अंग्रेज़ों ने उनके ऊपर, जिनके साथ राज़ी भी थे या इनको फॉलो करते थे, उनके ऊपर जुल्म किया और इनके ऊपर झूठे मुकदमे किए, यानी कि झूठे इल्ज़ाम लगाकर इन्हें जेल के अंदर डाल दिया। तकरीबन 8000 जो लोग थे वो इन्होंने ये सारी तकलीफ फेस की थी।
اور اس کے ساتھ ساتھ لیکن مسلم لیگ جو ہے اس نے ہمت نہیں ہاری تھی. اس نے کہا نہیں, ہمارے جتنے بھی لوگ, مطلب اس طرح تو نہیں, یہاں پر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اتنا ظلم ہوا پھر بھی وہ نہیں رکے. انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان بنا کر رہیں گے. ٹھیک ہے, بٹ دا لیگ موومنٹ کنٹینیوڈ ان ایبڈٹ. یہاں پر وہی بات ہوئی, لیکن لیگ جو ہے, مسلم لیگ جو ہے وہ رکی نہیں تھی. کیلنڈرسٹین ڈیلی, صدائے پاکستان, دا وائس آف پاکستان اینڈ دا ریڈیو اسٹیشن واز سپورٹڈ. The cause of Pakistan was launched for gaining support among Muslim masses. اب یہاں پر یہ ہے, اس کے بعد جو ہے صدائے پاکستان, وائس آف پاکستان جو ہے یہ, اور اس کے ساتھ ساتھ ریڈیو اسٹیشن جو ہے, یعنی کہ یہ بنایا گیا تاکہ جو مسلم لیگ تھی یا پھر مسلم لیگ جو ان کے جو لوگ تھے, جو ان کے فالوور تھے, ان تک جو ہے ساری رہنمائی جاتی رہے کہ نا کس طرح سارا ہم لوگوں نے ہینڈل کرنا ہے, یہ ساری بات ہے. اس کے بعد جو یہاں پر بات بتائی گئی ہے وہ یہ ہے, the service rendered by the religious scholar and saint in the cause were praiseworthy. اب یہاں پر جو ہے یعنی کہ NWFP میں جتنی بھی خدمات جو انہوں نے, جو مسلم اسکالر تھے, یعنی کہ جو بتاتے تھے اسلام کے بارے میں, ان سب کا جو ہے نام یہاں پر انہوں نے جو خدمات انجام دیں وہ قابل قدر ہیں, قابل ذکر ہیں, یہ ہم لوگ کہہ سکتے ہیں. They aroused the Islamic zeal and enthusiasm among the people and made them realize their duties and responsibilities at the most critical juncture of their national and political life. یہاں پر یہ ہے کہ پورے جو صوبہ تھا اس میں جوش و خروش آ گیا, اور عوام جو ہے وہ پاکستان بننے کے جو ہے اپنے دماغ میں تصور کرنے لگی, ویژولائز کرنے لگی, اور دل میں سوچنے لگی کہ پاکستان بنے گا, اس کا خواب دیکھنے لگی. اور جو ہے انہوں نے یہ بھی کیا تھا کہ وہاں پر لوگوں کو ڈیوٹیز بتائیں, ان کی رسپانسبلٹیز بتائیں, تاکہ ان کا نیشنل اور پولیٹیکل جو لائف ہے وہ بہتر ہو سکے. The students of Islamia College and Edward College Peshawar took active part in the struggle of Pakistan. Women of NWFP did not lag behind, the fully participated in the freedom movement. اب یہاں پر یہ ہے کہ جو اسلامیہ کالج اور وہ ایڈورڈ کالج پشاور کے جو طالب علم تھے, انہوں نے بھی تحریک پاکستان میں یعنی کہ پاکستان بننے کے لیے بہت زیادہ محنت کی, بہت زیادہ اسٹرگل کی. اور دیکھیں جیسے جوان جو تھے انہوں نے تو یعنی کہ مرد حضرات تھے, انہوں نے تو حصہ لیا, لیکن بچے بھی پیچھے نہ ہٹے, بچوں نے بھی پاکستان بننے کے لیے بہت زیادہ اسٹرگل کی. Women of NWFP did not lag behind and fully participate in the freedom movement. اب دیکھیں مرد جو یہاں پر عورتیں تھیں نا, وہ بھی مرد کی طرح آگے آ گئی کہ انہوں نے بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا, اور انہوں نے بھی پاکستان بننے کے لیے بہت زیادہ محنت کی. نہ صرف محنت کی بلکہ اپنی زندگی, اپنی سب کچھ ان کے اوپر لگا دیا تھا کہ پاکستان بنے. یہ آپ آگے جا کے پڑھیں گے کہ وومنس نے بھی کس طرح کیا تھا. ٹھیک ہے, اب یہ جو ہے یہاں پر امپورٹنٹ لائن آ رہی ہے. After the 18th amendment in 1973 Constitution of Pakistan, the new name of NWFP خیبر پختونخوا. دیکھیں کانسٹیٹیوشن یہاں پر ورڈ یوز ہو گیا نا, مطلب کہ 18 سینچری کے بعد یعنی کہ 1943 کے کانسٹیٹیوشن قانون کے مطابق, مطلب پاکستان کا جو قانون تھا اس کے مطابق یہاں پر یہ بات بتائی گئی ہے کہ NWFP کا جو نیا نام تھا وہ خیبر پختونخوا تھا. ٹھیک ہے, یہ جو تھا بنا تھا نا, یہ اپریل 2011 میں بنا تھا یہ جو قانون. ٹھیک ہے, جس کے مطابق جو ہے اس کا نام جو ہے خیبر پختونخوا میں کنورٹ ہو گیا تھا. اب ہم آگے پڑھتے ہیں. نیکسٹ پروونس جو ہے بلوچستان. اب دیکھیں جو ہمارا نیکسٹ ہے وہ ہے بلوچستان. اب ہم بلوچستان کے بارے میں پڑھیں گے کہ بلوچستان نے کیا رول پلے کیا تھا پاکستان بننے کے لیے. اب بلوچستان میں یہاں پر یہ بات ہے جو ہم پڑھیں گے ابھی. اٹ واز دا ڈیلائبریٹ پالیسی آف دا برٹش رولر ٹو کیپ دا پیپل بلوچستان ان ایجوکیٹڈ اینڈ بیکورڈ. اب جو ہے انگریزوں نے, جو انگریز جو تھے اس وقت ان کی حکومت چل رہی تھی, تو انہوں نے بلوچستان کو ہمیشہ نیچے رکھا, ان ایجوکیٹڈ رکھا, اور مطلب بہت پیچھے رکھا, جیسے یہ تو آگے بڑھے ہی نہیں, اور اس کو خاص توجہ نہیں دی گئی. بیسیکلی توجہ ان پروونسز کو نہیں دی گئی تھی جہاں پر زیادہ مسلم کی اکثریت تھی, یعنی کہ زیادہ جہاں پر مسلمان ہوتے تھے ان میں سے کسی بھی پروونس کو زیادہ مطلب جو ہے پروموٹ نہیں کیا گیا تھا. In 1927
Muslim League demanded reforms for Balochistan but no attention was paid to such demand. अब ये भी आप लोग को याद रखना है कि 1927 में मुसलमानों ने जो है उन्होंने बलोचिस्तान के बारे में डिमांड की है कि हम इसके ऊपर के डिमांड की कि इसके ऊपर अटेंशन दी जाए, इसको जो है बेहतर बनाया जाए, लेकिन इसके ऊपर अंग्रेज़ों ने कोई भी खास अटेंशन नहीं दिखाई और उसके ऊपर इनकी जो ये इन्होंने कही थी, जो डिमांड की थी, उसके ऊपर कोई इन्होंने वैल्यू दी ही नहीं. In 1939, Balochistan Muslim League was organized with renewed spirit under the dynamic leadership of Qazi Isa, who was a staunch follower of Quaid-e-Azam. अब यहाँ पर ये बात बताई गई है कि 1939 में बलूचिस्तान में जो मुस्लिम लीग कायम हुई थी उसमें जो ये जून में हुई थी, आप लोग को याद रखना है, यहाँ पर लिखा नहीं गया, ये जून में हुई थी. और ये काजी मोहम्मद ईसा जो है उन्होंने इसमें बहुत ज़्यादा हिस्सा लिया था. ठीक है, और जो कि आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बहुत बड़े फॉलोअर थे. ही सपोर्टेड पाकिस्तान रेजोल्यूशन ऑफ 1948 लाहौर विद फुल फोर्स एंड ऑर्गेनाइज्ड अ ग्रैंड फंक्शन एट कोयटा टू सेलिब्रेट द पाकिस्तान डे. अब जो है कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने यहाँ पर नहीं था, यहाँ पर अलग बात शुरू हो रही है. काजी मोहम्मद ईसा ने जो सपोर्ट किया था पाकिस्तान रेजोल्यूशन जो कि 1940 लाहौर में हुई थी 23 मार्च 1940. ठीक है, ये भी आप लोगों को डेट याद रखनी है. और ये जो ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने की थी, और उसके बाद जो है जब ये 23 मार्च 1940 को जब करारदाद मंजूर हुई थी तो इसने बहुत बड़ा फंक्शन करवाया था कोयटा में. क्यों करवाया था? क्योंकि जब हमारी रेजोल्यूशन पास हुई थी पाकिस्तान की, इस बात को सेलिब्रेट करने के लिए अब जो पाकिस्तान रेजोल्यूशन को पाकिस्तान डे भी कहा जाता है, क्योंकि उस वक्त रेजोल्यूशन पास हुई थी, पाकिस्तान बनने का एक बहुत बड़ा इशारा मिल गया था. The people of Balochistan showed their solidarity with Muslim League and Pakistan when they defeated the Congress candidate for the seat of Constituent Assembly. यहाँ पर ये बात बताई गई है जब वहाँ पर कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे ना, जो कांग्रेस में लोग थे, जब उनको शिकस्त हुई, ठीक है, तो वो इस बात का वाजिया सबूत था कि बलूचिस्तान के जो अवाम थी, यानी कि वहाँ पर जो मुस्लिम लीग थी, वहाँ पर ये बहुत बड़ी एक क्लू मिल गया था, एक इशारा मिल गया था कि पाकिस्तान बन सकता है अगर इस पर मेहनत की जाए. ठीक है, अब यहाँ पर आगे मुस्लिम स्टूडेंट्स फेडरेशन वाज ऑर्गेनाइज्ड इन हम यहीं पर ही थे. For seat of Constitution Assembly, Muslim Students Federation was organized in 1943 in Balochistan to support the cause of Muslim of South Asia. यहाँ पर यह है कि मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन भी कायम की गई थी 1943 में. कहाँ पर? बलूचिस्तान में, ताकि मुस्लिम को जो है सपोर्ट मिल सके. कहाँ पर? साउथ एशिया में. क्यों? क्योंकि वहाँ पर जब एजुकेशन सिस्टम नहीं था तो स्टूडेंट्स को खास वैल्यू दी जाती थी. खास वैल्यू के यहाँ पर मकसद कहने का ये है कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पढ़ाई में बहुत ज़्यादा करते थे कि एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वही मुल्क का फ्यूचर बन सकते हैं. तो इस लेवल पर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना स्टूडेंट्स को ये बातें कहा करते थे. At the time of the creation of Pakistan, it was decided that the Shahi Jigra or Grand Assembly of Balochistan would give its final verdict whether to join Pakistan or India. उसके बाद जिरगा, पहले मैं आप लोगों को जिरगा वर्ड समझाती हूँ. जिरगा वो होता है कि पहले ज़माने में ये होता था. जिरगा जैसे अब जैसे जलसे वगैरह होते हैं ना, जलसे को लीड करने वाला पूरा होता है. जलसे तब भी होते थे, लेकिन यहाँ फिर ये कह सकते हैं कि जैसे बड़े बड़े लोग मिलके पार्टी वगैरह करते हैं, वैसी पार्टी नहीं, हुकूमत के लिहाज से पार्टी कह रही हूँ. तो वो पार्टी होती है ना, इसी तरह इनका जिरगा होता था. उनका बड़ा जो है लीडर बैठता था और यहाँ पर जो लोग होते थे वो बैठते थे, और वहाँ पर कोई भी डिसीजन लिया जाता था तो उसको एक्सेप्ट करना होता था. ठीक है, तो वहाँ पर भी ये कि जिरगा हुआ था उस वक्त, जहाँ पर ये डिसीजन लिया गया था कि पाकिस्तान को ज्वाइन करना, लोगों को पाकिस्तान को ज्वाइन करना है या फिर इंडिया को. तो कांग्रेस लीडर्स एम्प्लॉयड अंडरस्टैंड tactics and played interviews, but the tribal chiefs unanimously decided in favor of Pakistan. अब उस वक्त भी कांग्रेस जो लीडर थे उन्होंने बहुत ज़्यादा इनके साथ जो है साजिशें की, जाल बिछाए, और लेकिन उनकी एक ना सुनी, क्योंकि उस वक्त बलूचिस्तान में क्योंकि उन्होंने ना बलूचिस्तान में बहुत ज़्यादा काम किया होता है.
اور اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان میں ان کی بہت زیادہ خدمات انجام ہوتی ہیں، تو لوگوں نے یہی فیور کیا تھا کہ یہ پاکستان کا حصہ ہونا چاہیے۔ The agent to the Governor General read out the proclamation of Lord Mountbatten before the Shahi Jigra. Hardly had to finish the reading of the proclamation, the Nawab Muhammad Khan Jogezai stood up and said that they had decided in favor of Pakistan, and the hall resounded with full clapping. یہ بہت بڑی گڈ نیوز تھی پاکستان کے لیے کہ جب شاہی جرگہ ان لوگوں کا ہوا تھا تو ان میں سے ایک ایجنٹ یعنی کہ ایک آدمی تھا جو تھا گورنر جنرل، تو اس نے لارڈ ماؤنٹبیٹن کی طرف سے ایک اعلان پڑھا، مطلب بلند آواز میں جرگے کے دوران۔ تو ابھی اعلان ختم نہیں ہوا تھا کہ نواب محمد خان جوگیزی، ٹھیک ہے، اس نے کھڑے ہو کر کہا کہ ہم نے پاکستان کے حق میں فیصلہ کر لیا ہے، اور سارا حال جو ہے اس وقت تالیوں سے گونج اٹھا، خوشی سے، کیونکہ انہوں نے بلوچستان میں بہت زیادہ خدمات کی تھی، تو وہ چاہتے تھے کہ یہ پاکستان کا ہی حصہ بنے۔ ٹھیک ہے، یہاں پر یہ ٹاپک ختم ہوتا ہے بلوچستان کا۔ اب ہم آگے پڑھتے ہیں اباؤٹ سندھ کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ اب اسلام کیم انٹو ساؤتھ ایشیا تھرو سندھ۔ اسلام جو ہے جب ساؤتھ ایشیا میں آیا وہ کس کے ذریعے آیا؟ سندھ کے ذریعے۔ اب یہاں پر میں آپ کو تھوڑی امپورٹنٹ لائن بتاتی ہوں سندھ کے اباؤٹ، کہ جیسے ہمارا مرکز مسلمانوں کا کعبہ ہے، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے جتنے بھی مسلم اسکالرس ہوتے تھے، یعنی کہ جو اسلام کے لیے اپنی زندگی صرف کر دیتے تھے، تو ان کا جو مرکز ہوتا تھا وہ سندھ ہوتا تھا۔ اسی طریقے سے لال شہباز قلندر کی اگر ہم بات کریں، لال شہباز قلندر اور شاہ عبداللطیف بھٹائی، ان کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا۔ تو جیسے شاہ عبداللطیف بھٹائی کی میں بات کروں تو شاہ عبداللطیف بھٹائی نے مطلب کہ ان کے جو ابو تھے، فادر تھے سید حبیب شاہ، وہ مطلب ہجرت کرتے تھے ایک جگہ سے دوسری جگہ سے، لیکن وہ کہتے تھے کہ یہ جو ہے مرکز ہے، یعنی کہ اسلام کا مرکز ہے ہمارے لیے۔ اسلام کا مرکز مطلب یہاں پر کسی بھی سوال کا یہاں پر آ کے حل نکالا جا سکتا ہے، کیونکہ مسلم اسکالر سے ان میں بہت زیادہ ملتے تھے، تو انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہم سندھ میں رہیں گے۔ اب آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سندھ کی کتنی مطلب کہ ویلیو ہے، ہر پروونس کی اپنی جگہ یہ نہیں ہے، لیکن اسلام کے لحاظ سے جو مطلب اسلام وغیرہ پھیلا، اس لحاظ سے سندھ کا سب سے زیادہ نام آتا ہے۔ therefore it is called باب الاسلام، گیٹ وے آف اسلام۔ اب یہاں پر دیکھیں اسلام سب سے پہلے سندھ میں آیا، تو اسی وجہ سے اس کو باب الاسلام بھی کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے گیٹ وے آف اسلام۔ the Britishers anxiety this Muslim majority province to the Bombay Presidency۔ اب اسٹارٹ میں جو برٹش تھے، انگریز تھے، انہوں نے جو ہے اس پروونس کو بمبئی کا حصہ بنایا ہوا تھا۔ کیونکہ وہ چاہتے تھے اس کو الگ پروونس نہ بنائے، کیونکہ اس کے اندر مسلم کی اکثریت، مسلم کی جو ہے یہاں پر زیادہ ہے میجورٹی۔ It was given the status of a separate province after a long and hard struggle of Muslim League in 1936 under the Act of 1935۔ یہ الگ پروونس بنا تھا 1935 میں، ان لوگوں نے بہت زیادہ جدوجہد اسٹارٹ کرنا مطلب کی تھی مسلم نے، لیکن وہ 1936 میں آ کے ایکسیپٹ ہوئی تھی، اور بہت جدوجہد کے بعد جو یہ ہے الگ سپریٹ یعنی کہ سپریٹ پروونس بنا تھا، جس کا نام ہے سندھ۔ Of all the provinces, Sindh had all connection with the Muslim League۔ اگر ہم سارے پروونسز کی بات کریں تو مسلم لیگ کا جو کنیکشن ہے باقی پروونس سے، تو سب سے جو پرانا کنیکشن جو ہے وہ سندھ کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے۔ The first annual session of Muslim League was held in 1907 at Karachi۔ یہ سب سے بڑی مطلب بات ہے، یہاں پر یہ MCQs کے لحاظ سے آ سکتی ہے کہ فرسٹ جو ہے ان کا جلسہ ہوا تھا مسلم لیگ کا، وہ 1907 میں ہوا تھا، اور وہ ہوا تھا کراچی یعنی کہ سندھ میں، اور یہ دسمبر میں ہوا تھا۔ Sindh has a unique destination of having demanded for the first time the establishment of Muslim state comprising the provinces where there were Muslim majority in the Sindh Province League section 1938۔ اور 1938 میں ہی یہ بات قرارداد منظور ہوئی تھی کہ جہاں پر مسلمانوں کی اکثریت زیادہ ہے وہاں پر یہ مسلمانوں کی حکومت ہونی چاہیے، اور اس کے بعد جہاں مطلب انگریزوں کی وہاں پر وہ ہوں، تو یہ بھی جو ہے سندھ میں ہی منظور ہوا تھا۔
This resolution in fact became the base for the subsequent resolution passed at Lahore 1940 called the पाकिस्तान रेजोल्यूशन। और ये आगे जाके जो एक्ट हुआ था, आगे जाके जो अमल हुआ था वो पाकिस्तान रेजोल्यूशन जो कि लाहौर में हुई थी 1940 में। ये उस मतलब कि 1938 में पहले हुआ था, उसके बाद इसने एक्ट ले लिया था 1940, जिसे पाकिस्तान रेजोल्यूशन जब हुई थी 23 मार्च 1940 को हुई थी। और पाकिस्तान रेजोल्यूशन को पाकिस्तान डे भी कहा जाता है। इन 1940 सर अब्दुल्ला हारून सपोर्टेड द पाकिस्तान रेजोल्यूशन इन हिज स्पीच। और 1940 की ये बात है, सर अब्दुल्ला हारून जो है उन्होंने पाकिस्तान रेजोल्यूशन की जो मतलब स्पीच कर रहे थे तो वहाँ पर इस बात को सपोर्ट किया था कि पाकिस्तान बनना चाहिए। आफ्टरवर्ड्स कायद-ए-आज़म कॉन्स्टिट्यूटेड अब आप आगे पढ़ेंगे, यहाँ पर ये देखें, Committee for the Reorganized Muslim League in Sindh, which did a commendable work in that direction. In 1943, the first Muslim cabinet of Sindh Asia took oath of office in Sindh. यहाँ पर ये बहुत बड़ी बात यहाँ पर आ रही है कि जो यहाँ पर मतलब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की यहाँ पर बात कर रहे हैं। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग की जो तंजीम थी वहाँ पर एक कमेटी कायम की जिसमें वो एक बहुत बड़ा काम किया, और वो ये था कि 1943 में सिंध में जो है वो ऑफिस वगैरह कायम होना शुरू हो गए थे। इन मार्च 1943 the resolution for the demand of Pakistan was presented in the Sindh Assembly, which was adopted. Sindh Muslim League won election of 1945 to 46 with convincing majority and formed the government. यहाँ पर ये बात बताई जा रही है कि मुस्लिम लीग जो है यानी कि सूबा सिंध की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में मुसलमान थे, और यहाँ पर जो है ऑफिस वगैरह बनाए गए। और मतलब कि ना इसको तोड़ने के लिए, ये जो इनका सिस्टम चल रहा था मुसलमानों का, इसको तोड़ने के लिए भी जो है कांग्रेस ने, अंग्रेज़ों ने बहुत ज़्यादा साजिशें की, लेकिन वो सब नाकाम हो गई। ठीक है, अब ये इलेक्शन में जीते थे ना वो 1945 में जीते थे, किस ज़रिए से कि मतलब जब इलेक्शन हुए थे कि जहाँ पर मुसलमानों की हुकूमत ज़्यादा है तो वो मुसलमान वहाँ पर रहेंगे, जहाँ मतलब कि ना हिंदुओं के वहाँ पर वो हिंदू की जगह रहेगी। तो इस इलेक्शन में इस तरीके से वो जीते थे और इनकी वहाँ पर ये डिमांड कबूल हुई थी। द करेज एंड ब्रेवरी ऑफ पीर सब्तगुल्लाह शाह पीर पगारा, ये जो है ये नाम एमसीक्यूज़ में आता है कि इनका रियल नेम क्या है। विल लॉन्ग बी रिमेंबर्ड इन द हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल इन सिंध। अब पीर सब्तगुल्लाह शाह पीर पगारा, जिसे पीर पगारा कहा जाता है, और इनका पूरा नाम पीर सब्तगुल्लाह शाह है। अब ये जो है इनको भी हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा याद मतलब कि ना आज़ादी के लिहाज से याद किया जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने स्ट्रगल की थी बहुत ज़्यादा सिंध में। हिज फॉलोवर्स वर कॉल्ड हर्स। तो ये जो है ये भी इम्पॉर्टेंट है कि इनके जो फॉलोवर्स थे, जो यानी कि इनको ये ऐसा कहा जा सकता है, इनके जो मुरीद थे, ठीक है, मुरीद कहा जाता है वैसे है ना बेसिकली, तो इंग्लिश में तो फॉलोवर वर्ड यूज़ किया जाता है और मुरीद उस वे में, अब आप समझ गए होंगे। तो उनको क्या कहा जाता है? हर्स। Pir Sabtagullah Shah did not surrender to the British power, and during the Second World War, Hers began armed resistance against foreign rulers. It was with great effort and after sustaining huge losses that the British government suppressed the Hur movement. Pir Sahib was martyred and his sons were sent to England. Despite this, the spirit of freedom of Hurs could not be flattered. यहाँ पर ये बात की गई है कि सिंध में जो है सब्तगुल्लाह शाह पीर पगारा से कहा जाता है, उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की। और पीर सब्तगुल्लाह शाह ने अंग्रेज़ों के सामने कभी भी सर नहीं झुकाया, उनकी कभी अतात नहीं की, बल्कि दूसरी जंग अजीम जब हुई थी तो उसके दौरान भी जो इनके फॉलोवर्स थे, ठीक है, जिन्हें हुर का नाम दिया गया है, हुर्स, ठीक है, ज़्यादा होंगे तो हुर्स जो है उन्होंने जो है मतलब आज़ादी हासिल करने के लिए जंग लड़ी थी। उनकी फ़ौज का और इनका बहुत बड़ी मतलब इनका नुकसान हुआ था, और ये मतलब मुसलमानों के लिए बड़ी खुशखबरी थी। क्योंकि उनको दबाना आसान हो गया था, क्योंकि उनका नुकसान हुआ था। और इसमें पीर पगारा साहब जो थे वो शहीद हो गए थे, और इनका जो बेटा था
ان کو انگلستان یعنی کہ انگلینڈ کو اردو میں انگلستان کہا جاتا ہے، وہاں بھیجا گیا تھا۔ اور اس کے باوجود جو ہے جو حر تھے، جو ان کے فالوور تھے، جو ان کے مرید تھے، ان کا جذبہ میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ انہوں نے اتنے لوگ مطلب کہ جب پاکستان آزاد ہوا تھا نا تو اتنے لوگوں کو انہوں نے مطلب کہ جاتے ہوئے دیکھا تھا اپنی نظر میں، لیکن انہوں نے اپنا حوصلہ بلند رکھا تھا کیونکہ انہوں نے پاکستان آزاد کروانا تھا۔ اب آگے پڑھتے ہیں۔ In Sindh, the Sarhandi family of religious scholars owe their origin to Hazrat Mujaddid al-Afsani. Like their forefathers, they took prominent part in the freedom movement against the British power. اب دیکھیں سندھ میں جو ہے سربلند جو یہاں پر ہے سرہندی فیملی کی اگر ہم بات کریں تو یہاں پر حضرت مجدد الافسانی ٹھیک ہے رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد کی بات کریں تو انہوں نے بھی اپنے اینسسٹر اپنے آباء و اجداد، یہاں پر اس کا مطلب یہ ہے کہ دادا پردادا، ٹھیک ہے ان کی مطلب بات کرتے ہیں، یہاں پر آباء و اجداد کہتے ہیں دادا پردادا، ان کی جو مطلب پرانے ہوتے ہیں مطلب ان کے بڑے جو ہوتے ہیں، انہوں نے جو ان کے اولاد تھے وہ بھی ان کے نقش قدم پہ چڑھی اور انگریزوں کے خلاف انہوں نے جدوجہد کی اور آزادی کے لیے انہوں نے حصہ لیا، بڑھ چڑھ کے حصہ لیا۔ They offered their support to قائد اعظم، اور انہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کا بھرپور ساتھ دیا آزادی کے لیے، پاکستان کو آزاد کروانے کے لیے۔ The religious scholar of Sindh organized جمیعت المشائخ and supported Muslim League، اور اس کے بعد جو ہے سندھ میں جمیعت المشائخ قائم کیا گیا جو کہ مسلم لیگ کو سپورٹ کرے گا اور جہاں پر اسلام جو ہے وہ دین جو ہے وہ پھیلایا جائے گا۔ ٹھیک ہے، اب آگے پڑھتے ہیں۔ یہاں پر ہے The students of Sindh Madrasa and Sindh Muslim Student Federation work very hard for the establishment of Pakistan۔ یہاں پر یہ بات بتائی گئی ہے کہ جو سندھ کے جو طلبہ تھے جو کراچی میں پڑھتے تھے انہوں نے بھی علم حاصل کیا اور جو ہے مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن جو ہے وہ قائم کی گئی تھی اور انہوں نے بھی بہت زیادہ بڑھ چڑھ کے حصہ لیا پاکستان کی آزادی کے لیے۔ ٹھیک ہے، the Muslim women of Sindh also participated fully in the struggle for independence۔ اس کے ساتھ ساتھ جو عورتوں نے بھی مطلب مسلمان عورتیں تھیں جو سندھ کی تھیں انہوں نے بھی بڑھ چڑھ کے حصہ لیا آزادی کے لیے۔ They organized public meeting, led long processions, braved dangers and experienced hardships, but made the demand for Pakistan a household word۔ Every Muslim home in Sindh was in favor of Pakistan and was prepared to render every sacrifice for it۔ اب جو ہے خواتین تھیں یعنی کہ عورتیں تھیں انہوں نے بھی مطلب کہ پاکستان کی آزادی کے لیے بہت زیادہ نمایاں خدمات سر انجام دی، جلسے جلوس نکالے، ہر خطرے کو پار کیا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی زندگی صرف کر دی پاکستان بنانے کے لیے اور انہوں نے بھی پاکستان کے جو ہے تصور بنانا شروع کر دیے تھے۔ اب آگے پڑھتے ہیں، جو اگلا پروونس ہے وہ ہے پنجاب۔ ٹھیک ہے، اب ہم پنجاب کو ڈیٹیل میں پڑھیں گے، یہ ہمارا جو ہے لاسٹ ہے، اس کے بعد ہمارا ٹاپک ختم ہو جائے گا آج کا۔ Population wise, the Punjab was the big province, but due to the combined comprehensive of the British and the Hindus, the Muslims were badly exploited۔ پنجاب جو ہے آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا پروونس مانا جاتا تھا، لیکن یہ جو ہے برٹش اور ہندوز کی ملی بھگت تھی، یہ آپس میں ملے ہوئے تھے، تو اس نے جو ہے مسلمانوں کا جو ہے ان کا تو حال بحال کر دیا تھا، یعنی کہ بیڑا گرک کر دیا تھا، مسلمانوں کو دبا دیا تھا، جبکہ اتنا بڑا پروونس ہونے کے باوجود اس کو کوئی ویلیو نہیں دی گئی تھی۔ The great poet, thinker علامہ اقبال awakened the Muslim from their long slumber of ignorance and indifference through his poetry and revolutionary thought۔ اب یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ ہمارے جو عظیم شاعر ہیں، تھنکر ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے اپنی شاعری سے ساؤتھ ایشیا کے جو مسلمان تھے جو مطلب غفلت میں ڈوبے ہوئے تھے ان کو مطلب اس نیند سے بیدار کیا اور انہوں نے سبق دیا۔ یہاں پر یہ مقصد ہے بتانے کا کہ اس وقت مطلب کچھ مسلمان ایسے بھی تھے جو سمجھتے تھے کہ پاکستان حاصل کرنا آسان نہیں ہے کیونکہ ان لوگوں کے اوپر بہت زیادہ ظلم کیے جاتے تھے۔ تو علامہ اقبال نے اپنی پوئٹری کی، ان کی پوئٹری میں ایسی جان ہوتی تھی، ایسی ہمت ہوتی تھی، لوگ سنتے تھے تو حیران ہو جاتے تھے اور
کوئی مثال جیسے ایک موٹیویشنل ویڈیو ہوتی ہے نا، ان کی پوئٹری بھی موٹیویشنل ویڈیو کی تھی، ویڈیو کی طرح تھی. جیسے ان کی ایک پوئٹری یہ بھی ہے جو کہ مجھے بہت پسند ہے، جو ہے خود ہی کو کر بلند اتنا، ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. اگر ہم اس وقت کی بات کریں، میرا پوئٹری بتانے کا مقصد یہ تھا تاکہ میں آپ لوگ کو یہ بات یہ کلیئر کروں کہ جیسے یہ ہے، انہوں نے یہ پوئٹری بھی کی مسلمانوں کے لیے کہ آپ اپنے آپ کو اتنا بلند کرو کہ سب لوگ حیران ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو مطلب جو منزل آپ لوگ کو چاہیے وہ آپ لوگ کو مل جائے. انہوں نے ایسی بہت ساری پوئٹریز کی تھیں، اور ان کی پوئٹریز کی وجہ سے بھی کافی لوگ جو ہے انہوں نے ہمت کی تھی، اور وہ اس بات سے مطلب انہوں نے تصور کرنا شروع کر دیا تھا کہ پاکستان بنے گا اور ہم اس کے لیے جدوجہد کریں گے. He exhorted them to know their glorious past and work for its revival. اور انہوں نے جو ہے یعنی کہ علامہ محمد اقبال نے سب سے پہلے جو ہے مسلم ریاست کا تصور پیش کیا تھا کہ پاکستان بنے گا. یہاں پر یہ نہیں ہے کہ میں آپ کہیں گے پہلے قائد اعظم کا بتاتی ہے پھر پیر پگارا کا بتاتی ہے. اگر میں یہاں پر پورا ایک انڈیکس بناؤں اور اس میں علامہ اقبال، سر سید احمد خان، پیر پگارا، قائد اعظم، ان سب کا نام دوں تو ان کا نام بھی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ سب نے مل کر ہی پاکستان آزاد کروایا تھا. اس کے بعد پڑھیں گے ابھی ہم. It was he who for the first time gave the concept of independent Muslim state in South Asia. South Asia میں یہ فرسٹ وہ انسان تھا جس نے کانسیپٹ دیا تھا ایک انڈیپینڈنٹ مسلم اسٹیٹ کا کہ پاکستان آزاد ہوگا اور اسے آزادی ملے گی. It was at the historic session of Muslim League at Lahore on March 23, 1940 that the Pakistan resolution. یہاں تک میں میننگ پہلے بتا دیتی ہوں. یہاں پر یہ ہے کہ اگر ہم پرانے تاریخ کی بات کریں تو مسلم لیگ جو لاہور میں ہوئی تھی، کب ہوئی تھی؟ 23 مارچ 1940 کو، جو کہ پاکستان ریزولیشن یا پاکستان ڈے بھی کہا جاتا ہے، واز پاسڈ، جو کہ پاس ہوئی تھی. مسلم لیگ آفٹر دا passage of Muslim resolution launched a mass movement in the province. اور اس کے بعد جو ہے 23 مارچ 1940 کو جب یہ قرارداد منظور ہوئی تھی، اس کے بعد پورے صوبے، جتنے بھی صوبے تھے، اس میں مسلم لیگ نے زبردست مطلب کہ ایک طریقہ اپنایا. In 1945 to 46 election, Muslim League won 100% seats of Central Assembly and 90% seat of Provincial Assembly. اب 1945 to 46 میں جو الیکشن ہوئے تھے اس کے اندر 100% جو سیٹ تھی وہ سینٹرل اسمبلی میں انہوں نے جیتی تھی، اور 90% جو سیٹ ہیں وہ پروونشل اسمبلی میں سیٹی تھی. پروونشل یعنی کہ پروونس کے لیول پر 90% وہ جیتے تھے. اب ہم آگے پڑھیں گے. The religious scholar and Muslim leaders took active part in the Pakistan movement and convinced the Muslim of the need of the Punjab were alert and active. اس کے بعد کیا ہوا تھا کہ 1945 to 46 جو ہے اس میں مطلب کہ جو الیکشن وغیرہ ہوئے تھے، اس کے بعد جو تحریک پاکستان جو تھی انہوں نے بہت زیادہ کردار ادا کیا تھا، اور اپنے جو ہے انہوں نے ڈیوٹیز وغیرہ نبھائی تھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جدوجہد کی تھی آزادی کے لیے، یعنی کہ انہیں آزادی ملے. جب ان کا ریزولیشن پاس ہو گیا تھا تو انہوں نے اور زیادہ محنت کرنا شروع کر دی تھی، کیونکہ وہ الرٹ ہو گئے تھے، ایکٹیو ہو گئے تھے کہ ہم کچھ کریں. The students of Punjab were alert and active. اور اس کے ساتھ ساتھ پنجاب کے جو اسٹوڈنٹس تھے وہ بھی جو ہے وہ بھی الرٹ ہو چکے تھے اور وہ بھی ایکٹیو ہو چکے تھے کہ ہمیں بھی اس میں حصہ لینا ہے. They organized Punjab Muslim establishment of an independent Muslim state in South Asia in their constitution. اور یہاں پر یہ بات بتائی گئی ہے کہ علامہ محمد اقبال جو انہوں نے اشاعت کیا تھا 1937 میں، جو انہوں نے آئین بنائے تھے، کانسٹیٹیوشن بنائے تھے کہ ہمیں آزاد مسلم ریاست کا جو ہے وہ مطلب ایک قیام کرنا ہے، آزاد مسلم ریاست ہم لوگ بنائیں گے. Even before the adoption of Pakistan resolution, they worked for the creation of Pakistan. اب جب انہوں نے جو ساری چیزیں تھیں نا، یہ پہلے ہی سوچی ہوئی تھی کہ پاکستان جو ہے اس کے پیچھے مطلب مقصد ہے، اور اس کے لیے بہت زیادہ یہ جوش و خروش میں تھے. اور یعنی کہ یہاں پر اس کا مطلب جو مطلب دیکھیں گے ڈکشنری میں تو وہ آئے گا سرگرم تھے.
Even before the adaptation of Pakistan resolution, they worked for the creation of Pakistan. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے انہوں نے بہت زیادہ یعنی کہ پاکستان منظور ہونے کے بعد انہوں نے بہت زیادہ محنت کی تھی تاکہ پاکستان ریزولیشن جو پاس ہو اور پاکستان کی جو ہے کریشن ہو، پاکستان بنے۔ In 1941 Pakistan Conference was held at Islamia College Lahore, which was presided over by Quaid-e-Azam. The students went in every village of Punjab against the unionist government in connection with the civil disobedience disobedient movement and completely shock the provincial government. یہاں پر یہ بات بتائی گئی ہے کہ 1941 میں اسلامیہ کالج لاہور پاکستان کا جو ہے کانفرنس جو ہوا تھا، اور اس کی جو مطلب کہ اس کو مطلب کرنے والا جو انسان تھا وہ تھا قائد اعظم محمد علی جناح، اور اس کے ساتھ یونیسٹ وزارت جو تھی اس کے خلاف جو مطلب انہوں نے مقدمے کیے تھے کانگریس نے، انگریزوں نے، تو اس کا جو جواب تھا وہ پنجاب کے طلبہ نے دیا تھا، اور وہ ہر جگہ پہ پھیل گئے تھے اور پوری حکومت کو اس وقت ہلا کے رکھ دیا تھا کہ پاکستان بنے گا۔ The women of Punjab rendered laudable service towards the creation of Pakistan. They in fact devoted their lives for the cause. During the cause of civil disobedience movement in the Punjab, a young lady removed the Union, یہ بہت بڑی بات ابھی آ رہی ہے، Union Jack for the building on Punjab Secretariat and hosted the Muslim League flag instead. یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ پاکستان کی جب کوششیں کی تھی تو اس میں پنجاب کی جو عورتیں تھیں وہ بھی کم نہ تھیں، انہوں نے بھی آزادی میں بہت زیادہ امپورٹنٹ جو رول پلے کیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بہت زیادہ خدمات سر انجام دی تھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی ساری زندگی مسلم لیگ کے لیے لگا دی تھی۔ اور جو یہ جو ہے نا یونیسٹ، جو میں نے آپ کو ورڈ یوز کیا یونیسٹ گورنمنٹ، تو انہوں نے مطلب ایک خاتون اتنی بہادر تھی تو اس نے اس بات کا جواب اس طریقے سے دیا تھا کہ پنجاب کا جو مطلب وہاں پر پہلے وہاں پر جھنڈا لگا ہوا تھا پنجاب سیکریٹریٹ، ٹھیک ہے، مطلب انگریزوں کا وہاں پر جب جھنڈا لگا ہوا تھا تو اس نے کیا کیا، وہ جھنڈا ہٹایا اور وہاں پر مطلب اتار کر مسلم لیگ کا جو ہے جھنڈا لہرایا تھا وہاں پر۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ اس نے اتنا بڑا کام کیا تھا، کیونکہ جیسے جھنڈا ہوتا ہے نا کوئی ہٹائے تو اسے آپ لوگ تو جانتے ہی ہوں گے کہ لوگ لڑائیوں پہ آ جاتے ہیں، اور اس بات پہ تو اس کے مطلب کہ نا ظلم ہو سکتا تھا، اس نے یہ نہیں سوچا، اس نے صرف اور صرف یہ سوچا کہ مجھے پاکستان کی آزادی چاہیے۔ یہاں پر ہمارا آج کا ٹاپک ختم ہوتا ہے، اب ملتے ہیں ہم اپنے نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ، جو کہ ہوگا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں دا مسلم مینورٹی پروونسز۔ اگر آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو سمجھ نہ آیا ہو تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں، تھینکس فار یور ٹائم۔ اب میں آپ لوگوں کو نہیں بس یہیں پر ختم کر دیتے ہیں اپنی ویڈیو، نیکسٹ ٹائم میں آپ لوگوں کو اور بھی بہت کچھ بتاؤں گی۔